نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل البهجة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. ابو داود. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اسلام کی من وعن تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ اور اس کے عقائد. حاضرین، یہ دور فتنوں کا دور ہے. ہر چہاروں جانب سے روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لیتا ہے، اور یہ فتنے تقریباً دین کے نام پر رونما ہو رہے ہیں اور دینی لبادہ اوڑھ کر ہمارے درمیان آ رہے ہیں، اور ان فتنوں کا شکار مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کسی نہ کسی ناحیے سے ہوتا جا رہا ہے. ہندوستان کی آزادی کے موقع پر ایک فتنہ اٹھا، فتنہ قادیانیت. غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو پہلے مہدی، عیسیٰ اور پھر آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس وقت کے علماء اور آج تک کے علماء اکرام اس کا رد کرتے آ رہے ہیں، اور وہ فتنہ اس قدر مضبوط ہوتا گیا کہ سیاسی اعتبار سے اسے بڑا اثر و رسوخ ملا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہندوستان سے اٹھنے والا یہ فتنہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہمارے پڑوسی ممالک اور اس کے علاوہ پھر جو ہے جن کے پس پش یہ فتنے کو ہوا ملی تھی، برطانیہ وغیرہ میں یہ فتنہ آج بھی موجود ہے، فتنہ قادیانیت. اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں الگ الگ فتنے پیدا ہوئے. ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی ان چند سالوں کے درمیان بہت سارے فتنے پیدا ہوئے. کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور کسی نے کچھ مختلف دعوے کرنے والے ہمارے اپنے شہر کے اندر بھی کچھ نمونے پیدا ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 12-13 سالوں سے ایک اور فتنہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس کا ذکر عنوان کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کیا. یہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. اس عنوان کو اس لیے منتخب کیا گیا
کیونکہ یہ فتنہ بڑے زور اور شور کے ساتھ پھیل رہا ہے مساجد کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، اور یہ فتنہ اس انداز سے پھیل رہا ہے کہ ہماری صفوں میں پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کون شکیل بن حنیف کا پیروکار ہے، کیونکہ اس کا لبادہ، اس کا لباس، اس کا رہن سہن ہمیں دور دور تک بھی محسوس ہونے نہیں دیتا کہ یہ بد عقیدہ ہے، یہ کسی فتنے کا شکار ہے، یہ شکیل بن حنیف کا پیروکار ہے، یہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، ہمیں ڈاؤٹ تک نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑی بڑی داڑیاں والے ہوتے ہیں، کرتا پیجامہ پہنے رہتے ہیں، ٹوپی رہتی ہے، نمازوں کی پابندی رہتی ہے، مساجد میں جڑے ہوئے رہتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں، اور دین کے نام پر ایک فتنہ پھیل رہا ہے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ مساجد کے اندر ہو کے، مدارس کے، کالجز کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو کے یا انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے اگر کوئی دین کے نام پر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو کیسے ہم فرق محسوس کر سکے کہ یہ کسی فتنے کے اندر ہمیں مبتلا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس کا مختصر سا تعارف اور اس کے فتنے، اس کے عقائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ خطبہ جمعہ کا موقع ہے، بہت طویل گفتگو ہم آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں نہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ 2-4 دلیلیں رکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بہانے ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین و ایمان کی باتیں سن کر یا تو گمراہ ہو رہا ہے یا تو اچھا ہو رہا ہے، اس تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ حاضرین، شکیل جو ہے اس کے ابو کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے حنیف۔ یہ بہار دربھنگا اور عثمان پور نامی ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوا اور یہیں کا رہنے والا تھا، اور اس کی شکل و صورت جو ہے عام مسلمانوں کی طرح، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا اوڑھنا بچھوڑنا گویا ایک مسلمان جس انداز سے شرعی اعتبار سے نظر آتا ہے، داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، یہ سب اس کا یہ حلیہ ہے۔ اور بہار میں اس نے رفتہ رفتہ کام شروع کیا، یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، ایسے نوجوانوں کو پکڑا، یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے، ایسے نوجوانوں کا سلیکشن اس نے کیا جن کا دور دور تک دین کی باتوں سے تعلق نہ ہو، اور ایسے نوجوانوں کا سلیکشن اس نے کیا جن کا تعلق علماء سے نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے۔ ایسے نوجوانوں کو اس نے پکڑ کر ان کی ذہن سازی کی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں مہدی ہوں اور عیسیٰ ہوں۔ اس کا فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ایک ساتھ یہ دو چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وقت کا مہدی ہوں اور وقت کا عیسیٰ ہوں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں، اب اللہ نے مجھے مہدی اور عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ پر تم بیعت کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ گویا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور رفتہ رفتہ عیسیٰ کا دعویٰ کیا۔ آگے میں آپ کو دلائل کی روشنی میں سمجھاؤں گا، احادیث کے روشنی میں، کہ امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہے، وہ کس موقع پر آئیں گے، کتنے سال زندہ رہیں گے، کتنے سال کام کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ اور شکیل کے اندر کیا فرق ہے، اور حضرت عیسیٰ کہاں آئیں گے، انشاءاللہ آگے دلائل کی روشنی میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ بہرکیف شکیل بن حنیف بہار میں کام کر رہا تھا، لوگوں کو معلوم ہو گیا تو پھر وہ دہلی کے اندر شفٹ ہو گیا۔ دلی کا ایک علاقہ ہے نبی کریم بستی، نبی کریم بستی، اس بستی کے اندر بہار یوپی کے بھولے بھالے لوگ، مزدور انسان رہتے ہیں جنہیں دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہتا ہے۔ یہاں اس نے بسا
اور یہاں کے لوگوں میں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اپنے مریدین کو پیدا کرنا شروع کیا، اپنے فالوورز کو بنانا شروع کیا۔ اب جب دلی کے اندر بھی اس کا معاملہ معلوم ہو گیا، وہاں بھی اس کا رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر ہمارے پڑوسی ریاست مہاراشٹر کے اندر یہ آ گیا۔ اورنگ آباد نامی ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، جیسے ہمارا حیدرآباد نوابوں کا شہر ہے، اسی طرح اورنگ آباد بھی کسی دور میں نوابوں کا شہر رہا ہے اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اورنگ آباد کے اندر یہ مستقل کنٹینیو وہیں پر رہنے لگا اور آج بھی وہیں پر ہے، اور کسی صاحب نے ایک بڑی زمین دے کر ایک پوری بستی اس کی آباد کروا دی، اور وہ وہاں رہ کر اس وقت پورے ہندوستان کے اندر اپنے داعیوں کے ذریعے، اپنے فالوورز کے ذریعے اپنے دعووں کا کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت تک تقریباً شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جن کو آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا 2020 کے اندر، اس کو انہوں نے شائع کیا، تو 2019 تک کے حالات کو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک تقریباً 10,000 سے زیادہ اس کے فالوورز تھے، اب جب کہ تقریباً 5 سال اور بڑھ گئے ہیں، اور روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں اور آپ کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسجدوں سے انہیں نکالا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارے شہر حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں پیش آنے والا واقعہ ہو، یا کرناٹک کی مساجد میں، یا مہاراشٹر کی مساجد میں، یا بہار یوپی کے مساجد میں، یا آندھرا کے مساجد میں، جہاں یہ لوگ کام کرتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہوئے پکڑے گئے، اور جب انہیں نکالا گیا تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے۔ تو گویا شکیل بن حنیف جو کام کرتا ہے، اس کے پیروکار جو ہے اس کی دعوت کو عام کرتے جا رہے ہیں رفتہ رفتہ، اور ان کی بھی شکل و صورت ایسی ہی جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ وہ پہلے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کا سلیکشن کرتے ہیں جنہیں قرب قیامت کی نشانیوں کا علم نہیں ہے، جنہیں امام مہدی یا دجال یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا علم نہیں ہے، یا علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا مائنڈ یہ کرنے کے بعد جو ہے اسٹپ بائی اسٹپ جو ہے وہ لوگ بیعت لیتے ہیں۔ ان کا ایک لوکل امیر الگ ہے، ڈسٹرکٹ امیر الگ ہے، اسٹیٹ کا امیر الگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اورنگ آباد میں یہ شکیل بن حنیف جو ان کا مہدی ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح پورا رازدارانہ طور پر خفیہ انداز میں لوگ کام کرتے ہیں۔ نہ جانے ہمارا یہ عنوان سننے کے بعد بہت سارے ممکن ہے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا فلاں دوست، ہمارا فلاں ساتھی بھی اس طرح کے عقائد سے متاثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے عناوین پر جب بات کی گئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے عقائد کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی دعوتیں آئی تھی۔ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں اس کے جو عقائد ہیں اس جانب۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی جس کو سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، اور یہ حدیث کتاب المہدی کے اندر موجود ہے، کتاب نمبر 35 اور حدیث نمبر 4285، یعنی 4285 حدیث نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام جو آخری زمانے میں آئیں گے ان کی ایک ایک نشانی کو واضح کی۔ نوجوانوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا علماء کے ساتھ جڑ کر علم حاصل کریں، اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں، مہدی عیسیٰ علیہ السلام، دجال، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس کا صحیح علم علماء ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور شکیل بن حنیف اور اس کے پیروکار ایک نقطہ نوجوانوں کے درمیان یہ بھی چھوڑتے ہیں کہ دیکھو، علماء کو قیامت کی نشانیوں کا علم نہیں ہے، وہ سائنٹیفک کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے علماء ناواقفیت رکھتے ہیں، اس لیے علماء تم کو صرف نماز و روزے کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح پہلے ہی کہہ کر علماء سے دور کرنے کی ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ مہدی کا ذکر احادیث کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے،
اور مکمل صفات موجود ہیں، وقت موجود ہے، مسجد کا علاقہ موجود ہے، شہر موجود ہے، کون سے خاندان سے ہوں گے، کیا نام ہوگا، ان کے ابو کا نام کیا ہوگا، ان کی پیشانی کیسی ہوگی، ان کی ناک کیسی ہوگی، ان کا چال و چلن کیسے ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنے سال خدمت کریں گے، ان کے ذریعے کن کن کا خاتمہ ہوگا، کہاں پناہ لیں گے۔ گویا احادیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو امام مہدی کے تعلق سے نہ کہا گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ شیعہ کے امام مہدی الگ ہیں اور اہل سنت والجماعت جس کو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے صحیح صحیح باتیں بتائی گئی ہیں، جس کا عقیدہ ہے وہ مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، قیامت کے قریب میں آئیں گے۔ تو چلیے جس حدیث کو میں نے ذکر کیا اس میں چند باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے۔ آپ نے فرمایا المہدی منی، پہلی چیز سمجھنے کے لیے کافی ہے، المہدی منی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مہدی میرے خاندان کا فرد ہوگا۔ مہدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یعنی خاندان میں سے ہوگے امام مہدی۔ اور دوسری احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی کا نام بھی ذکر کیا کہ وہ میرے اسم با مسمى رہے گا، یعنی اس کا نام محمد اور اس کے ابو کا نام بھی عبداللہ رہے گا، محمد بن عبداللہ۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ اور یہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں، اہل بیت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کی پیشانی کا ذکر کیا، یعنی جس نبی نے امام مہدی کے پیشانی، ناک کیسی ہوگی، پیشانی کیسے ہوگی، وہاں تک ذکر کرنے کے باوجود بھی یہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کے ورغلانے میں آ جاتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ یہ کی ہے کہ علم کی کمی ہے، جہالت اور جو ہے علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اجل الجبہتا، کہ اس کی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی، بڑی چوڑی ہوگی، افن العنف، ناک بالکل سیدھی اور باریک ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا دور، ان کا زمانہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا، پوری زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یہاں تک کہ مختلف روایتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کا ذکر فرمایا کہ اس دور میں اس قدر عدل و انصاف ہوگا کہ شیر، بھیڑیا، اونٹ ایک ہی پانی کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر پانی پئیں گے، یعنی اس قدر امن و سلامتی ہوگی کہ شیر بھیڑیا پر حملہ نہیں کرے گا اور کسی بھی ظالم، کوئی بھی ظالم قسم کا مظلوم پر حملہ نہیں کرے گا، اس قدر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور اس دور میں عدل و انصاف جب قائم کیا جائے گا تو اس دور کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کما ملئت جورا وظلما، جس طرح کی پوری زمین کے اوپر ظلم اور زیادتی پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل و انصاف قائم کیا جائے گا۔ یملک 7 سنین، یہاں ایک اور بات، امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 سال تک رہیں گے۔ دوسری روایتوں میں 9 کا بھی 8 کا بھی ذکر ہے، اور ایک اور روایت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ راوی حدیث کو شک تھا، راوی حدیث کو شک ہو گیا کہ 7، 8 یا 9، بہرحال 7، 8 سال کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ جبکہ شکیل بن حنیف کا فتنہ شروع ہو کر تقریباً 14 سال ہو رہے ہیں اور اس کی پیشانی چوڑی نہیں، اس کی ناک لمبی نہیں، اور اس کے ان 14 سالوں میں عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر پھیلا نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ ہم چہاروں جانب دیکھ رہے ہیں، اور خود یہ جس ملک میں رہ کر دعویٰ کر رہا ہے اس ملک میں آئے دن ظلم و زیادتی کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مسجد محفوظ ہے، نہ جائیداد محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ایسے دور میں اس کا یہ دعویٰ یہ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ آئیے پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ امام مہدی جیسا کہ میں نے کہا یہ خاندان رسول سے ہیں،
اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور زمین پر پوری طرح عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا زمانہ اور ان کا کام کیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک مہدی نکلے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے یسقہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے زمانے میں بارش کے ذریعے پوری زمینوں کو سیراب کر دے گا، خوشحالی لے آئے گا، اور زمینوں سے پودے اگنے لگیں گے، یعنی فصل نکلے گی اور پوری طرح خوشحالی رہے گی۔ اور وہ اتنا دے گا، ہر مانگنے والے کو اتنا دے گا درہم و دینار کہ وہ لیتے ہوئے تھک جائے گا، اس کا دامن بھر جائے گا، اس کی چادر بھر جائے گی، مگر وہ دینے سے تھک نہیں پائے گا، یعنی امام مہدی کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے زمانے میں جو ہے پوری امت، پورے فرقے ختم ہو جائیں گے، پوری ملتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک ہی امت باقی رہے گی، وہ امت محمد علیہ السلام کی امت باقی رہے گی، اور وہ یا تو 7 یا تو 8 سال رہے گا۔ اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الفتن والملاحم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام مہدی پر جب ظلم و زیادتی کی کوشش کریں گے تو امام مہدی کہاں پناہ لیں گے، اس کا بھی احادیث کے اندر ذکر ہے، اس کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ امام مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان پناہ لیں گے۔ اب یہ کہاں پناہ لیا ہوا ہے؟ بہار سے نکالا گیا، دلی سے نکالا گیا تو اورنگ آباد میں ہے، نہ اورنگ آباد میں رکن یمانی ہے نہ مقام ابراہیم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رکن یمانی کہاں ہے اور مقام ابراہیم کہاں ہے۔ رکن یمانی جہاں ہم طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے، وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا ورد کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں سے مقام ابراہیم جہاں طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہاں پناہ لیں گے۔ اس قدر واضح احادیث موجود ہیں۔ اور پھر امام مہدی کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ کہاں رہیں گے، کہاں خدمت انجام دیں گے۔ چلیے ایک اور چیز، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک اور چیز جو جس کا اس نے دعویٰ کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ دیکھو مہدی اور عیسیٰ 2 الگ شخصیت نہیں، مہدی یعنی عیسیٰ یعنی مہدی، عیسیٰ بھی اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں، اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، مختلف سورتوں کے اندر 12 بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کے اندر سے ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اور جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کے نام کے ساتھ نہیں، کیونکہ باپ تھے ہی نہیں، تو ماں کے نام کے ساتھ ان کی نسبت ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ جبکہ یہ مردود جو ہے اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگا ہوا ہے شکیل ابن حنیف۔ یہاں بھی ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنی عقل کو اور اپنے علم کو اور اپنے قریب پانے والے علماء سے جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اس طرح کوئی ہمارے پاس آ کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، عیسیٰ کہہ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں اللہ نے بار بار عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، اور یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ایک ایک نشانی، ایک ایک عمل اور وقت
ساری کی ساری چیزیں واضح انداز میں ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے ہیں, عیسیٰ ابن مریم ہے, اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے, آسمان پر اٹھا لیے گئے. نبی علیہ السلام سفر معراج میں ملاقات کیے, اور قیامت کے قریب جب آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق ان کا نزول ہوگا تو کہاں ہوگا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کا نزول جو ہوگا وہ ملک شام میں ہوگا, جس کو آج سیریا کہتے ہیں. ملک شام میں ہوگا, سیریا جس کو آج کہتے ہیں, دمشق کے مشرقی حصے میں ہوگا. دمشق ایک شہر کا نام ہے, ایک سٹی کا نام ہے, اس کے مشرقی حصے میں ہوگا. سفید مینار پر اتریں گے, یعنی دمشق کی جامعہ مسجد کا جو سفید مینار ہے, اس نے کیا کیا؟ دلی کے ایک مسجد کے سفید مینار کو کہا کہ دیکھو یہی سفید مینار ہے, اسی پر میں نے اترا ہے, اسی پر مجھے اتارا گیا ہے, جبکہ بہار میں پیدا ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید مینار پر اتریں گے. جب یہ عیسیٰ علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے جائیں گے تو ان کا لباس بھی ذکر کیا گیا کہ یعنی پیلے رنگ کے 2 کپڑوں کے اندر وہ ملبوس رہیں گے, اور ان کے اترنے کی شکل و صورت اور حیات بتائی گئی کہ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے بازوؤں کو رکھ کر اتریں گے, اور ان کی اور چیزیں واضح کرتے ہوئے بتایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جھکیں گے تو گویا سروں سے ایسا محسوس ہوگا کہ موتی کے گر ڈھل رہے ہیں, اور جب سر اٹھائیں گے تو گویا ایسا محسوس ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے جو ہے موتی کے قطرے ڈھل رہے ہیں, یعنی ٹپک رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے ہوئے اتریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خاص نشانی بتائی گئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے, اس سانس کی ہوا جتنی دور تک جائے گی, جو کافر اس ہوا کے زد میں آ جائے گا وہ کافر مر جائے گا. اب شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, آج تک اس کی سانس سے کوئی کافر نہیں مرا. مر جاتے تو ہندوستان کے بڑے بڑے جو ظالم حکمران ہیں وہ سب مر جاتے تو ہمارے لیے امن و سلامتی کی بات ہو سکتی تھی. گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی کو واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اتریں گے, کب اتریں گے, کہاں اتریں گے, اس قدر باتیں احادیث کے اندر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نماز کا موقع ہوگا, صفیں بندی رہیں گی, پھر اس کے بعد جو ہے دجال کے ساتھ اور پھر یاجوج ماجوج کے ساتھ 40 سال حکومت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی کے امتی بن کر رہیں گے اور مہدی کا سپورٹ کریں گے, عدل و انصاف قائم ہو جائے گا, مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا زمین پر, صرف دینے والے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے دجال کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ دجال کے بارے میں اس نے کہا کہ دجال کسی آنے والے کا نام نہیں, بلکہ دجال کا مطلب امریکہ اور فرانس ہے. امریکہ اور فرانس سے تعجب ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کی عقل پر کہ کوئی کہہ دے کہ دجال کا مطلب جو ہے امریکہ اور فرانس ہے تو مان لیتے ہیں, جبکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں دعا سکھائی جاتی ہے کہ دجال کے فتنے سے کیسا بچنا چاہیے. نماز کے آخری تشہد میں ہم دعا کرتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے بچنے کے لیے, اور دجال سے بچنے اور بچانے کی دعائیں سکھانے کا اہتمام احادیث میں ہمیں اور آپ کو بتایا گیا. دجال کی علامتیں بتائی گئی کہ دجال کیسا ہوتا ہے. دجال ایک مرد ہے, دجال ایک مرد ہے, کسی ملک کا نام نہیں ہے, کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور اس کے آنکھوں کے بارے میں اس شکیل بن حنیف نے کہا کہ دجال کی آنکھ کے بارے میں اس نے کہا کہ سیٹلائٹ ہے, سیٹلائٹ جو ہر چہاروں جانب آج دیکھتا ہے, تو دجال کی آنکھ کو اس سے جوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد اس کی رفتار کے تعلق سے بہت ساری تعویلات کیا. اب امریکہ اور فرانس کو کیسے جوڑا؟ کہا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہے گا. ہر پڑھنے لکھنے والا, نہ پڑھنے لکھنے والا, ہر کوئی اس کو دیکھ کر جان جائے گا کہ دجال ہے, اور اس کی پیشانی پر کافر لفظ آرام سے سب کچھ پڑھ لیں گے, چاہے پڑھا ہوا انسان ہو کہ نہ پڑھا ہوا. اب اس نے کہا امریکہ
امریکہ کا آخری لفظ کا اور فرانس کا جو ہے نون فارا بنا دیا کافر، نون کو ہٹا دیا، فارا ملا دیا، کہا کہ کافر اسی کا نام جو ہے دجال ہے، علماء تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس طرح جبکہ آپ علیہ السلام نے دجال کی پوری نشانیاں بتائی ہیں، کبھی موقع ملنے پر دجال ہی پر انشاءاللہ کبھی آپ سے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ اس کا بھی ایک لمبا موضوع اور بہت ساری احادیث اور اس کے بھی پورے صفات آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں آئے گا، کہاں نہیں آئے گا، مکہ نہیں آئے گا، مدینے میں نہیں آئے گا، وہ ایک ہاتھ میں جنت لے کر چلے گا، ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر چلے گا، بہت ساری چیزیں دجال کے بارے میں بتائی گئی۔ اب یہ کہتا ہے کہ دجال کسی آنے والی چیز کا نام نہیں بلکہ امریکہ اور فرانس ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا اس طرح کے گمراہ عقائد سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت میں مہدی ہونے یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام ہم سب کا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خود قرآن کریم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بہت ساری آیات اور بہت سارے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیون ہوں۔ تو یہ مہدی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے جیسے غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں، تو گویا یہ رفتہ رفتہ نبوت کے دعوے کرنے کے راستے اختیار کرتے ہیں، اور نہ جانے دنیا کے اندر ایسے جھوٹے نبی بہت سارے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اس طرح کے فتنوں سے باخبر ہونا چاہیے، باخبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان چلا جائے گا اور ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس طرح کی چیزوں کو ہلکے میں نہ لینا چاہیے بلکہ ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی آئیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا اور اس کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنی بہن بیٹیوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنے ایمان کے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان صحیحہ اور اسی پر خاتمہ عطا فرمائے، توحید خالص کے علاوہ رسالت و آخرت کا جو عقیدہ ہے اے اللہ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، ائمہ کی، مسلمان نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، ہماری جائیداد کی، اے اللہ من جملہ تمام چیزوں کی اے اللہ آپ حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ جن بھائیوں نے یا جن بہنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اور نہ کی ہے اللہ تمام مومن بھائی اور بہنوں کی اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔